وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یہاں سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ تھیں حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہے حضرت عمران علیہ السلام۔ حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ نے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے، جو بھی ہے، میں اسے تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، فتقبل منی، اے اللہ تو اسے میری طرف سے قبول فرما۔ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت عمران کو کافی عرصہ اولاد نہ ہوئی، کافی بڑھاپا چھا گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب حضرت حنہ ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو دیکھا، مفسرین کرام نے جو آپ کی دعا اور اولاد کے لیے مانگنے کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی تھی، چوگ جگا رہی تھی۔ اس کو دیکھنے پر آپ کے دل میں اولاد کی حسرت پیدا ہوئی۔ آپ نے جب دیکھا کہ چڑیا اپنے بچوں سے پیار بھی کر رہی ہے اور انہیں دانہ بھی کھلا رہی ہے، تو اس وقت آپ نے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہی دعا کی، اے اللہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما، اور اے اللہ تو جو مجھے اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ وہ اولاد میں تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جو تجھے مجھے بچہ عطا فرمائے گا میں اسے تیری عبادت کے لیے خاص کر دوں گی، اور اے اللہ تو اسے میری طرف سے قبول فرما لینا۔ اب آپ کا دعا مانگنا تھا کہ رب نے کرم کر دیا، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو کرم کر دیا۔ تو آپ نے حضرت عمران علیہ السلام کو جب یہ بات کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے نظر جو مانی ہے، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیری عبادت کے لیے یعنی بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ یہ مقصد تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی اس کی ساری زندگی بیت المقدس کی خدمت میں گزرے گی، دیکھ بھال اور محافظت میں گزرے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے نظر تو مان لی، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا کرو گی؟ جب یہ بات ہوئی تو آپ افسردہ تو ہوئی، لیکن وقت گزرنے کے بعد حضرت عمران جو تھے وہ وصال فرما گئے۔ آپ کے ولادت سے پہلے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اس افسردگی کی وجہ سے کہیں میری منت ضائع نہ ہو جائے رب کی بارگاہ میں عرض کی، لما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اے میرے اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تو نے کیا چیز کو پیدا فرمایا۔ آگے جو وحدہ لا شریک نے کلمہ ارشاد فرمایا ولیس الذکر کالانثی، اللہ نے فرمایا ہے میری پیاری بندی جو یہ لڑکی آئی ہے نا یہ عام لڑکی نہیں ہے، کوئی لڑکا بھی اس جیسا نہیں ہو سکتا، ولیس الذکر کوئی لڑکا نہیں ہے، کالانثی اس لڑکی جیسا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ کی ماں بننے والی ہے، یہ اس وقت کی عورتوں کی سب سے افضل ترین عورت ہے، بنے گی انشاءاللہ۔ جو بچی تیرے یہاں پیدا ہوئی ہے یہ کوئی عام بچی نہیں آئی، اس بچی کے پیدائش سے اس بات سے افسردہ مت ہو کہ کہیں میری منت ضائع نہ ہو جائے، منت ضائع نہیں ہوگی، یہ انشاءاللہ بیت المقدس کی رکھوالی ہی بنے گی، یہ بیت المقدس کی خادمہ ہی بنے گی۔ تو یہاں پر جب یہ بات ہوئی، یہاں پر آپ کی افسردگی اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، اس لیے نہیں تھا، آپ کی تھوڑی سی پریشانی اس نیت سے تھی کہ میں بیت المقدس کی خادم کیسے بناؤں۔ وحدہ لا شریک کے اشارے سے پھر آپ نے پیش کر دیا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتا نباتا حسنا، آپ نے چھوٹے سے کپڑے میں لپیٹ کر علماء 27 علماء تھے جو بیت المقدس کی ہر وقت خادم تھے، جن کے سب سے بڑے تھے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بالکل ہر وقت جو تھے بیت المقدس میں ہی رہتے، عبادت کرتے، اور آپ کی اجازت کے بنا کوئی بیت المقدس میں تشریف نہ لاتا، آپ نماز پڑھتے رہتے، لوگ انتظار کرتے رہتے، جب آپ کی اجازت ہوتی تو تب آپ کسی کو اندر تشریف آنے کے حکم ہوتا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اور سارے 27 علماء جو تھے ان کو آپ نے پیش کیا
یہ میری نظر تھی اور یہ اب اللہ پاک نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بیت المقدس کی خادمہ بن جائے۔ تو ان سب نے آپ کو قبول فرمایا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، ان سب میں حضرت زکریا علیہ السلام تھے جن کے گھر میں حضرت مریم کی خالہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ ہے وہ حضرت حنہ کی بہن ہے، یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی خالہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے علماء، میں اس کی کفالت کا تم سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں، لہٰذا اس کو میری کفالت میں دیا جائے۔ تو وَكَفَّلَهَا زکریا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ کس کی؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا اور فلما دخل علیہ زکریا المحراب، آگے ایک بڑا پیارا ایک دلچسپ واقعہ رب بیان فرما رہا ہے۔ اب دوران کفالت جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لے جاتے، جہاں وہ عبادت کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، وہاں پر جب تشریف لے جایا کرتے تھے تو آپ کیا دیکھتے تھے؟ وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، آپ فرماتے میں جب بھی ان کے پاس جاتا تو میں بے موسمہ پھل پایا کرتا، میں وہاں رزق کے ڈھیر پایا کرتا، اور حالانکہ ایسا پھل موجود ہوتا، ایسا رزق پھل موجود ہوتا جس کا موسم نہیں تھا۔ میں نے پوچھ لیا یا مریم وَأَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، اے پیاری مریم سلام اللہ علیہ، یہ تو بتا کہ یہ تو کہاں سے لیتی ہے؟ اس پھل کا تو موسم بھی نہیں ہے اور تجھے کون دینے آتا ہے؟ یہ تو اتنا رزق جو پاتی ہے، یہ جو بے موسمہ پھل بھی تیرے پاس آ جاتا ہے، اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا جو رزق میرے پاس آتا ہے نا، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ آپ دودھ پینے کے ایام سے ماں سے الگ ہو گئی تھی، آپ کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں تھا، آپ کو رب کے ہاں غائبانہ طور پر ہر روز رزق دیا جاتا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اللہ پاک یوں رزق عطا فرماتا تھا۔ اگر رب نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ ایسے ہی جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے، جس طرح کہ میں اپنی پیاری بندی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اس کی نماز پڑھنے والی جگہ میں رزق عطا فرما رہا ہوں۔ تو یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کی ولادت پہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے میرے پیاری مریم کی والدہ افسردہ مت ہو، تیری نظر بھی قبول ہوگی اور یہ بیت المقدس کی خاتمہ بھی بنے گی، چونکہ زمانے کی عورتیں جو اس وقت ہیں ان میں کوئی عورت تو کیا مرد بھی ایسا نہیں ہے جو ان جیسا ہو، کہ ان کی فضیلت سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے والی ہیں۔ اگر عبداللہ شریک نے مزید آگے فرمایا یہ جو آپ کو بیٹی دی گئی ہے، اللہ اکبر، میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستو، یہ ہے حضرت مریم کی شان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کے کن فرمانے سے، کن فایا کن فرمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو کن ہے اللہ کا کلمہ، آپ کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلمۃ اللہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ وحدہ لا شریک کی شان ہے۔ اس سے آگے ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے، اس کے بعد حضرت آگے یحییٰ علیہ السلام کا انکسار ذکر آئے گا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ آج کے درس میں ہم نے یہ سماعت فرمایا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور ولادت کے ساتھ آپ کو بیت المقدس میں خاص فرما دیا گیا تاکہ آپ بیت المقدس کی خدمت کریں۔ تو یوں حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنا وقت جو تھا وہ بیت المقدس میں گزارتی رہیں، خادمہ بن کر خدمت کرتی رہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر آپ کو نبوت کا شہزادہ پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اپنی شایان شان عطا فرمائی، وہ انشاءاللہ کل والے درس میں ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو ان پیاری نفوس قدسیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی دعا مانگے اور اب سے یہی دعا مانگے انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ حضرت مریم کی والدہ نے جو دعا کی تھی اللہ کے ہاں پیش کرتے ہوئے کہ جب آپ نے بیت المقدس میں پیش تو یہ دعا کی تھی اے اللہ اس کو یعنی مریم سلام اللہ علیہ کو اور اس کی ذریت، اس کی اولاد کو لعین شیطان کی پناہ عطا فرما، اس سے پناہ عطا فرما، شیطان کے وسوسوں سے
اور اس کے برے خیالات سے میری پیاری شہزادی کو اور اس کی آنے والی اولاد کو اے میرے اللہ محفوظ فرما اور پناہ ہمیں عطا فرما۔ یہ دعا اولاد کی ماں باپ کو مانگنی چاہیے۔ ماں باپ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہا کرے، اے اللہ جو مجھے تو نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، میرے اس بیٹے کو یا بیٹی کو اور اس کی آنے والی نسل اولاد کو بھی تو شیطان کی وسوسوں سے اور اس کے برے خیالات سے اور اس کے جنگلوں سے اللہ پناہ عطا فرما، محفوظ عطا فرما۔ تو یہ دعا ہر ماں باپ کو کرنی چاہیے۔ ہم سب ماں باپ ہیں، بہت ساری اولادیں ایسی ہوتی ہے جو بڑی ہو کر ماں باپ کو دکھ دیتی ہے، تو اگر ماں باپ پیدا ہوتے ہی اپنے اولاد کے لیے رب سے پناہ مانگنا شروع کر دے، رب سے رجوع کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ وہ دن دیکھنا نہیں پڑے گا جو ماں باپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کی سزا بعد میں ملتی ہے۔ جب اولاد آ جائے ہمارا کام بنتا ہے ہم سجدے میں سر رکھ دیں، ہم رب کے آگے جھک جائیں اور جھکنے کے بعد رب سے یہ دعا کریں، اے میرے اللہ انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان سے پناہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اور ہم سب کی نسلوں کو اور ہم سب کی اولادوں کو شیطان اور شیطان کے کرندوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی و نوکری میں اللہ ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔